अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अल्लाह ताला ने पहले आसमान पर हज़रत अली और फ़ातिमा का निकाह 40,000 फरिश्तों की मौजूदगी में किस तरह पढ़ाया और फिर ज़मीन पर रसूलुल्लाह ने आप दोनों का निकाह पढ़ाया। हज़रत अनस बिन मालिक से ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत अली से फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे बताया है कि अल्लाह ताला ने अर्श पर सैयदा फ़ातिमा से आपकी शादी कर दी है और आपके निकाह पर 40,000 फरिश्तों को गवाह के तौर पर मजलिस निकाह में शरीक किया गया है। और शजरहाए तूबा से फरमाया कि इन पर मोती और याकूत निछावर करो। फिर दिलकश आँखों वाली हूरें इन मोतियों और याकूतों से थाल भरने लगीं, जिन्हें तकरीब निकाह में शिरकत करने वाले फरिश्ते क़यामत तक एक दूसरे को बतौर तोहफ़ा देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे पास एक फ़रिश्ते ने आकर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आप पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि मैंने आपकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा का निकाह हज़रत अली से कर दिया है और हज़रत अली से बस आप ज़मीन पर भी हज़रत फ़ातिमा और अली का निकाह कर दीजिए। रवायात में है कि रजबुल मुरजब 2 हिजरी में रसूलुल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली से कर दिया। उस वक्त हज़रत अली की उम्र 21 साल और हज़रत फ़ातिमा की उम्र 15 साल थी। हज़रत अली के निकाह के बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत सलेमान फ़ारसी से रिवायत है कि कुरैश के कई अकाबिर लोगों ने खातून जन्नत से निकाह के पैगाम भिजवाए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। और उसके बाद फिर जब अल्लाह का हुक्म आया, वही नाजिल हुई कि फ़ातिमा का निकाह अली से कर दिया जाए, तो रसूलुल्लाह ने उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया। और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, काश आज मलकतुल अरब हज़रत खदीजतुल कुबरा भी इस शादी की तकरीब में शामिल होती तो किस कदर खुशी और इत्मीनान होता। सरवर कौनैन ने जब सैयदा खदीजा का जिक्र खैर सुना तो तड़प कर रह गए और दीदार इलाही से मुनव्वर होने वाली आँखें रहमत के मोतियों से भर गईं। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि सरवर कायनात रसूलुल्लाह हज़रत खदीजा के जिक्र पर आप दीदा होकर फरमाने लगे, खदीजा तो खदीजा थीं, इनके मिसल कौन हो सकता है। उन्होंने सबसे पहले मेरी नबूवत की तस्दीक की, अपना माल फिदा करके अल्लाह के दीन की मदद की और बहुत से मसाइब को बर्दाश्त किया। रसूलुल्लाह से हज़रत खदीजा की तारीफ़ सुनकर तमाम अज़वाज मुतहरात की आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी कि वाकई हज़रत खदीजा का मर्तबा बुलंद और बेमिसल है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को रसूलुल्लाह ने जहेज़ में एक बिस्तर मिस्री कपड़े का जिसमें ऊन भरी हुई थी, एक नक्शी तख्त या पलंग, चमड़े से बना हुआ तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, एक मशकीज़ा, 2 मिट्टी के बर्तन या घड़े पानी के लिए, एक चक्की, एक प्याला और 2 चादरें, 2 बाजू बंद और एक जाय नमाज, चमड़े का लगन, छलनी, रुमाल, धारीदार कंबल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर को हज़रत फ़ातिमा को अपने दस्ते मुबारक से अपने पास से जहेज़ दिया। और हज़रत अली ने वलीमे में क्या पेश किया। हज़रत अली ने वलीमे की दावत के लिए जो खाना तैयार किया, इसमें कुछ मुट्ठी खजूरें, जौ और रोगन शामिल था। एक रिवायत में आता है कि रोगन, खजूरें और पनीर था। हज़रत अली सामान को ख़रीद कर रसूलुल्लाह की खिदमत अक़दस में आए तो रसूलुल्लाह ने चमड़े का दस्तरख़्वान तलब फरमाया और तमाम चीज़ों को मिलाकर हलीस का खाना तैयार किया और इसे ढाँप दिया। फिर अपना दस्ते मुबारक इस पर रखा और हज़रत अली से फरमाया कि ए अली, बाहर जाएं और जो साथी भी मिले आप इन्हें साथ ले आए। चुनांचे हज़रत अली बाहर तशरीफ़ लाए और सहाबा कराम को बुला कर ले आए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलुल्लाह, आदमी ज़्यादा हैं, यानी खाना कम है और आदमी बहुत ज़्यादा हैं। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया
کہ 10-10 اشخاص آئیں اور کھانا کھائیں۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا اور مولا علی نے لوگوں کو بلایا اور سینکڑوں مرد و خواتین نے کھانا کھایا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست رحمت سے کھانے میں کمی واقع نہ ہوئی۔ جب دعوت ولیمہ کی تقریب ختم ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ان کے گھر میں داخل ہوئے اور خاتون جنت کو بلا کر ان کا سر مبارک اپنے سینہ اطہر پر رکھا اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اور پھر حضرت علی سے متوجہ ہو کر فرمایا، اے علی، آپ کی بیوی بہترین بیوی ہے۔ اس کے بعد فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ کا شوہر بہترین شوہر ہے۔ اس کے بعد ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نکاح کے بعد حضرت فاطمہ کے لیے ایک مکان تجویز کیا گیا۔ ہم نے بطحا کے کنارے سے نرم مٹی منگوائی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے گوندھ کر اس کا فرش بچھا کر تیار کیا، لپائی کی، پھر کھجور کی چھال اپنے ہاتھوں سے توڑ کر 2 تکیے تیار کیے اور دعوت میں چوہارے اور منقے پیش کیے۔ لکڑی کی ایک الگنی تیار کی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جائیں۔ میں نے فاطمہ کی شادی سے اچھی کبھی کوئی شادی نہیں دیکھی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی پیدائش اور تربیت کا زمانہ، مکی زندگی کا دور بہت آزمائشوں بھرا تھا۔ ابو لہب کا مکان اور رسول اللہ کے گھر کی ایک ہی دیوار ہوا کرتی تھی، یعنی ابو لہب رسول اللہ کا ہمسایہ تھا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلنے کے لیے در اقدس کھولتے تو ام جمیل جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے کانٹوں کا ڈھیر راستے میں لگا رکھا ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا آگے بڑھ کر اپنے ننھے منھی انگلیوں سے پہلے راستہ صاف کرتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوتے اور اس کوشش میں خاتون جنت کی انگلیوں کے مقدس اور محترم پور کانٹوں کی باعث خون سے رنگین ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی مدد کے لیے فرشتے بھی آسمان سے آیا کرتے تھے۔ سیدہ ام احمد نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سورج نصف النہار پر اپنے جوبن کی گرمی پوری طرح برسا رہا تھا۔ میں کسی کام کی غرض سے سیدہ فاطمہ کے مکان پر حاضر ہوئی۔ دروازہ بند دیکھ کر دستک دینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے دریچے سے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ سیدہ تو چکی کے پاس زمین پر سو رہی تھیں اور چکی خود بخود چل رہی تھی اور پاس ہی حسنین کریمین کا پنگھوڑا بھی خود بخود ہل رہا تھا اور وہ بھی سو رہے تھے۔ میں نے تعجب میں یہ ماجرا رسول اللہ کی خدمت اقدس میں بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شدت کی گرمی میں فاطمہ روزے سے تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ کر دیا تاکہ انہیں گرمی اور پیاس محسوس نہ ہو، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فاطمہ کے کام سر انجام دے دیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان کاموں کو تقسیم کر دیا تھا۔ اندرون خانہ کا کام کاج حضرت فاطمہ انجام دیتی اور بیرون خانہ کے کام امیر المومنین حضرت علی کے سپرد تھے، اور حضرت علی بھی بعض اوقات حضرت فاطمہ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ گھر کا کام کاج کرنے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے مقدس ہاتھوں پر زخموں کے نشانات پڑ جاتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے کبھی امور خانہ داری کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھا اور کبھی بھی حضرت علی سے اس بارے میں کوئی شکایت نہ کی۔ 7 ہجری میں رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو ایک کنیز عنایت فرمائی۔ حضرت فاطمہ نے ان کے ساتھ مساوات اور برابری والا سلوک روا رکھا اور کام کاج کے حوالے سے باریاں مقرر کی، یعنی ایک دن خاتون جنت کام کرتی تھیں اور ایک دن حضرت فضہ کام کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک کام فضہ کے حوالے کر دیں، تو آپ نے جواب
جواب دیا کہ بابا جان آج فضا کے کام کی باری کا دن نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے، فاطمہ یا میں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، مجھے فاطمہ آپ سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ میرے نزدیک مؤسس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بی بی کا سر اقدس سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے، اے فاطمہ، مجھے آپ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے بعد سب سے پہلے جو ذات جنت میں داخل ہوگی وہ فاطمہ کی ہے، اور میری امت میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے مریم رضی اللہ عنہا کی مثال بنی اسرائیل۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان کے ایک فرشتہ نے میری زیارت نہیں کی تھی، بس اس نے اللہ تعالیٰ سے میری زیارت کی اجازت لی اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ فاطمہ میری امت کی سب عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت و پاک دامنی کی ایسے حفاظت کی ہے کہ اللہ نے اسے اور اس کی اولاد کو آگ سے محفوظ فرمایا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے انہیں اور ان سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ فاطمہ الزہرا سے فرماتے تھے، اے فاطمہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو آتے ہوئے دیکھتے تو انہیں خوش آمدید کہتے، پھر ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ جب فاطمہ الزہرا کو اپنی طرف تشریف لاتے دیکھتی تو آپ بھی خوش آمدید کہتی، پھر کھڑی ہو جاتی اور رسول اللہ کو بوسہ دیتی تھیں۔ مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ حضرت فاطمہ نے کس طرح رسول اللہ کی دعوت کی اور جنت سے کھانا آیا۔ اور ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔